ایران اور امریکی مذاکرات کار مفاہمتی یادداشت کے مسودے پر متفق، ڈیل ہوئی تو جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع ہوگی۔ ایران جوہری معاملات پر بات کرنے کے لیے بھی تیار، امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ۔ وائٹ ہاؤس نے بھی ایم او یو کی تصدیق کر دی، ایم او یو کی امریکی صدر اور ایرانی سپریم لیڈر سے منظوری باقی۔ امریکہ نے آبرائے ہرمز میں ٹول کی وصولی سے متعلق عمان کو پابندیوں سے خبردار کر دیا، ٹول وصولی میں ملوث ہر ذمہ دار پر پابندیاں لگا دیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ کی دھمکی، صدر ٹرمپ نے بھی عمان پر بمباری کی دھمکی دی تھی۔ ایران سے پابندیاں اٹھانے کا معاملہ ابھی ٹیبل پر نہیں، آبرائے ہرمز کھلنے اور ایران کے یورینیم حوالے کرنے سے پہلے پابندیاں ہٹانے پر کوئی بات نہیں ہوگی، امریکی وزیر خزانہ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو۔ ایران نے یورینیم افزودگی، آبرائے ہرمز پر کنٹرول اور پابندیوں کے خاتمے کو مذاکرات میں ریڈ لائن قرار دے دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا ہے کہ سب جان چکے ٹرمپ اس اسٹریٹجک تعطل سے نکلنے اور خود کو بچانے کے لیے ایک دن دھمکیوں کا سہارا لیتے ہیں اور اگلے ہی دن معاہدے کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی خلیج فارس اتھارٹی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اتھارٹی آبرائے ہرمز سے گزرنے کی درخواستوں کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایران پر معاشی دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسحاق ڈار کا عالمی تعلقات میں تصادم کی بجائے تعاون کو ترجیح دینے پر زور، دنیا کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یکجہتی کی ضرورت ہے، بین الاقوامی قوانین کا نفاذ یکساں اور بغیر کسی دوہرے معیار کے ہونا چاہیے۔ پاکستانی صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس انیشیٹو کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج واشنگٹن کا سرکاری دورہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات شیڈیول۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور عالمی و علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے اور اقتصادی و سفارتی روابط مضبوط بنانے پر بھی غور ہوگا۔ صدر زرداری کا بھٹو کی وراثت کو آگے لے جانے کا عزم، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ 73 کے آئین کے تحت کام کیا، سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، سب ملک کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ ایبٹ آباد کے تھانہ بگنوتر کی حدود میں جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، انتظامیہ کی شہریوں سے متاثرہ علاقے سے دور رہنے کی اپیل۔ ملتان میں بوسن روڈ پر واقع شاپنگ پلازا میں لگی آگ بجھا دی گئی، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن، ملک بھر میں آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کی جائے گی۔ پہلے اور دوسرے دن کے مقابلے میں کسائی کے نخرے کم، نرخ کم کر دیے گئے۔ عید کے دوسرے دن رات گئے تک شہر شہر فوڈ اسٹریٹس پر رش، کوئی قربانی کا گوشت روسٹ کرانے تو کوئی تکہ بوٹی بنوانے کا خواہش مند، بڑے شہروں میں رات میں دن کا سما۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ایک روزہ میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، میچ 4:30 بجے شروع ہوگا۔